السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر عمران خان کی سہولت کاری کے لیے خفیہ ہاتھ متحرک ہیں، نادیدہ قوتیں متحرک ہیں۔ رات بھر جیل میں کیا ہوتا رہا اور نادیدہ قوتوں کے احکامات کے بعد کیا ہوا، بہت ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اور پھر جنرل فیض حمید اور قاسم سوری کے خلاف سپریم کورٹ نے ٹلیاں کھڑکا دی ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو انتہائی اہم کیسز تھے، اور وہ دونوں جتنے اہم کیسز تھے ان پر اتنی ہی اہم سماعت بھی ہوئی، اور دونوں بینچز میں کی جو سربراہی تھی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی۔ ایک جو مقدمہ تھا وہ قاسم سوری سے متعلق تھا، جی ہاں وہی قاسم سوری جو کہ ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، اور قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ جب 2018 کے الیکشن میں جیت کر آئے تو کوئی 50-55 ہزار ان کے ایسے ووٹ تھے جن کو متنازع نکلا ہے، کوئی فنگر پرنٹ کا چکر تھا یا جو بھی معاملہ تھا۔ بہرحال اگر ہم اس کو اگر دیسی زبان میں بات کریں تو کوئی جعلی ووٹوں کا چکر تھا، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں۔ خیر وہ معاملہ الیکشن ٹریبونل تک گیا، ٹریبونل نے اور وہ اس الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم دیا، ہائی کورٹ نے بھی، اور پھر اس کے خلاف قاسم سوری چلے گئے سپریم کورٹ۔ پھر تو آپ کو پتہ نا سپریم کورٹ اس وقت جو تھی وہ تو ایسی تھی کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہو تو سپریم کورٹ پھر اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہ کرتی، وہی ہوا۔ اور قاسم سوری صاحب کے حلقے میں نئے الیکشن کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر جاری کیا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک وہ اسٹے آرڈر نہیں ختم ہوا۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے نظام انصاف ایویں نہیں 139ویں نمبر پہ پہنچایا تھا ہمارے جو پچھلی قیادتیں تھیں سپریم کورٹ کی۔ اچھا جی، وہ پھر اب چونکہ قاضی فائز صاحب آ چکے ہیں، وہ تو پھر جو پرانے کیسز ہیں وہ بھی نکال لیں کہ یار ان کو کلیئر کریں۔ تو قاسم سوری والا کیس جو ہے وہ آج لگا ہوا تھا، اور اس لگنے کے بعد جو ہے وہ بہت ساری اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کیس کی سماعت کے دوران بڑے اہم ریمارکس دیے جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کی گھنٹی ہیں قاسم سوری کے لیے۔ انہوں نے پوچھا ان کے وکیل سے کہ جناب قاسم سوری صاحب نے استعفیٰ کب دیا، کیونکہ ان کے وکیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا تو اب یہ کیس ہی غیر مؤثر ہو گیا تو اس کیس کو ختم کیا جائے۔ تو جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ استعفیٰ انہوں نے کب دیا، انہوں نے کہا جی 16 اپریل 2022 کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو وہ اسٹے پر تھے، انہوں نے کہا جی اس وقت بھی اسٹے پر تھے۔ تو پھر اس پر جو ہے وہ جو ان کے لشکری رئیسانی کے وکیل تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ اس وقت ہمارے اس کلائنٹ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے بطور ڈپٹی اسپیکر غیر قانونی اسٹے پر ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پہ اسمبلی توڑنے میں معاونت کی، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ ہی نہیں کروائی۔ اور پھر جو 5 رکنی بینچ نے حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو پھر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی بنتی ہے، یعنی کہ سنگین غداری کے تحت کارروائی بنتی ہے۔ نعیم بخاری جو ہیں وہ عمران خان کے قاسم سوری کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی معاملہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اور جو لشکری رئیسانی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کی ایم این اے شپ جو تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، بلکہ جو انہوں نے بطور ایم این اے یا بطور ڈپٹی اسپیکر جو تنخواہیں، امراءات، فوائد وغیرہ حاصل کیے تھے وہ بھی واپس لیے جائیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی قاسم سوری تحریک اعتماد پر انہوں نے ووٹنگ نہیں ہونے دی اور ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، کیوں نہ ان کے خلاف یہ پھر آگے سے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کے تحت کارروائی کی جائے۔ اچھا یہ حلقہ تھا جی این اے 265، یہاں پہ دوبارہ الیکشن کے فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو فائنل حکم نامہ لکھوایا چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے کیس کو ختم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنے حکم نامے میں لکھوایا ہے کہ میں این اے 265 میں نئے الیکشن کے حکم کے خلاف اسٹے آرڈر دیا گیا۔ الیکشن معاملات میں فیصلے جلد ہونا چاہیے کیونکہ اسمبلی کی مدت مقرر ہے۔ اسٹے کی آڑ میں بیٹھے رہنا مخالف فریق کے ساتھ زیادتی ہے، اور اب اس کیس کی سماعت 1 مہینے بعد ہوگی، یعنی کہ کیس جو ہے وہ چلے گا بھی، اور اس دوران کافی زیادہ ان کی آپس میں وہاں پہ کمنٹس بھی دیتے رہے جسٹس قاضی فائز صاحب اور نعیم بخاری جو وکیل تھے وہ بھی یہ بات کرتے۔ نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ جی اب تو وہ ختم ہو گیا، جی معاملہ ہی ختم ہو گیا، مٹی پاؤ والا معاملہ ان کا موقف یہ تھا۔ تو لیکن انہوں نے بہرحال ایسی بات نہیں کی مٹی پانے والی، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ضروری ہے دیکھنا کہ یہ اتنا عرصہ تک کیس کیوں نہیں لگا، وہ کون سے ہاتھ متحرک تھے۔ تو جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہیے نا کہ یہ
کیوں جو ہے وہ اسٹے اتنا عرصہ چلتا رہا. تو جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ جی بالکل ہم سپریم کورٹ کی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو ہم سپریم کورٹ ہی کی خامی قرار دے رہے ہیں, لیکن یہ اس معاملے پہ جو ہے وہ آپ عدالت کو آگاہ کریں. اور اب یہ معاملہ, اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد ہوگی. اچھا, اس طرح یہاں پہ تو قاسم سوری کے خلاف نہ صرف یہ کہ یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان کو اپنی تنخواہیں اور برات واپس کرنے پڑیں گی جتنا عرصہ وہ ممبر رہے اسمبلی کے اور ڈپٹی اسپیکر رہے, بلکہ یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں عدالت ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین گرفتاری کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے احکامات نہ جاری کر دے, یا جو پہلے 5 رکنی بینچ نے جس نے یہ جو ووٹنگ غیر قانونی قرار دی تھی, ووٹنگ نہ کرانا غیر قانونی قرار دیا تھا اور یہ سفارش کی تھی کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے, تو اس پر عمل درآمد کا حکم نہ دیتے. تو یہ اب ٹلیاں جو ہیں وہ قاسم سوری کے لیے کھڑک گئی ہیں. اچھا جی, ٹلیاں صرف قاسم سوری کے لیے نہیں کھڑی, ٹلیاں کھڑکی بلکہ ٹلیاں جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کے لیے بھی کھڑک گئی ہیں, کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی, جب وہ سٹنگ جج تھے اور انہوں نے بتایا بار میں تقریر کرتے ہوئے, بلکہ میں وہاں پہ موجود تھا بار روم میں اس وقت, کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل فیاض حمید اس وقت وہ میجر جنرل تھے, وہ ڈی جی سی تھے, کہ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم کی ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں ہونی چاہیے, تو یہ ابھی الیکشن ہونے والے تھے ان دنوں میں. تو اس وقت جسٹس شوکت صدیقی نے کہا کہ جی میں نے ان سے کہا کہ میں تو آئین اور قانون کے مطابق ضمانت بنتی ہوئی تو دوں گا, ورنہ تو میں اس طرح تو میں پریشر نہیں لیتا. تو جس پر جنرل فیاض حمید نے ایک مشہور زمانہ فکرہ جو کہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, یعنی کہ بڑی مشکل سے ہم نے نواز شریف کو اتار کے تو جیل میں ڈالا, تو وہ اگر باہر آ گئے تو محنت تو ہماری ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر وہ سارے متحرک ہو گئے اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپنے ہائی کورٹ کے جج ہونے کے منصب سے ہاتھ دھونا پڑے, جبکہ وہ اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے. اور بقول شوکت صدیقی صاحب کے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ وہ کر دیں تو ہم آپ کو جلدی چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں اگر آپ ہماری بات مانتے ہیں. تو شوکت صدیقی نے نہیں مانی, بلکہ بار روم میں آ کے خطاب بھی کیا. اب وہ جو ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوئی اور ان کو برطرف کر دیا گیا, آج جب اس مقدمے کی سماعت ہوئی تو حامد خان جو ہیں وہ شوکت صدیقی کے وکیل تھے اور انہوں نے یہ بات بتائی عدالت کو. یہ بہت اہم نکتہ ہے ناظرین. انہوں نے کہا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی نے بیان دیا, اور وہ چیف جسٹس تھے, اور اس وقت ان کے اپنے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی, لیکن شوکت صدیقی کے خلاف بیان حلفی دینے کی وجہ سے شوکت صدیقی کو برطرف کر دیا گیا اور انور عکاسی کے خلاف کارروائی ختم کر دی گئی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ بتائی. تو انہوں نے پھر یہاں پہ بہت سارے سوال اور جواب ہوئے کہ جی یہ اب ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. اب جنرل فیاض کے حوالے سے, شوکت صدیقی کے حوالے سے, کیونکہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ اپنی عمر 62 سال پوری کر چکے ہیں 2021 میں 30 جون کو غالباً, اور اب اس میں سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے. تو پھر وہاں پہ مختلف لوگوں نے, جو مختلف وکلات نے مختلف تجاویز دیں. ایک وہاں پہ یہ چیز سامنے آئی کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس نے اس وقت جسٹس شوکت صدیقی کو برطرف کرنے سے پہلے ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کروائی, اور انکوائری نہ کروانا یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو بحال کیا جائے اور پھر اس کے بعد کارروائی کی جائے, دوبارہ سے انکوائری کروائی جائے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے. تو 4 سوالات ہیں جو انہوں نے پوچھے وکلاء سے, اور اس کے بعد ان 4 سوالات پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا. ایک تو یہ تھا کہ اگر انکوائری کے بغیر یہ کام کیا گیا تو یہ آئینی اور غیر قانونی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اب ان کی عمر جو ہے 2021 میں پوری ہو چکی ہے, تو اب ان کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے جسٹس شوکت صدیقی کو. اور پھر یہ کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اس ریفرنس کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر سکتی ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتی ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ سنیں, اور کیا جسٹس شوکت صدیقی کی تقریر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھی. یہ 4 سوالات سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں اور وکلاء کو کہا کہ وہ اپنے اپنے جوابات جمع کروا دیں, اور اس پر اب انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس کے بعد جب شوکت صدیقی باہر نکلے تو باہر میڈیا کے نمائندوں سے ان کی بات ہوئی. ان سے پوچھا کہ شوکت صدیقی صاحب آپ کے پاس کیا ایسے ثبوت ہیں جو کہ آپ اس میں عدالت میں پیش کریں گے. تو انہوں نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ جی بالکل میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, میں یہ فاضل عدالت کے ساتھ ہی شیئر کروں گا. تو یہ جناب اس وقت اگر یہ ہوتا ہے, فرض کریں ایسا کہ اگر یہ ریمانڈ بیک ہو جاتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا جاتا ہے, تو یہ پھر تقریر تو اب شوکت صدیقی صاحب کی جو پٹیشن یہ ہے کہ جی میں نے فیض حمید کے بارے میں تقریر کی تھی, تب مجھے برطرف کیا گیا, تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ فیض حمید کو طلب کرے گی, پھر فیض حمید کو آنا پڑے گا. اور پہلے بھی بڑی مشکل سے آئے تھے وہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن والی کی انکوائری کے بیچ میں.
تو اب ایک اور انکوائری جو ہے وہ فیض حمید کو اس میں آنا پڑ سکتا ہے. تو میں نے جو عرض کی تھی کہ آپ سے کہ فیض حمید اور قاسم سوری دونوں کے خلاف آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ ٹلیاں کھڑکا دی ہیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آپ کو پتہ ہے ہم روز آپ کو خبریں دیتے ہیں جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہم آپ کو روز ایک ایسی ایکسکلوزیو خبر دیتے ہیں جو آپ کو باقی کسی نہ رپورٹر کے پاس نظر آتی ہے، نہ کسی ٹی وی چینل پہ، نہ اخبار میں، نہ ہی کسی اس پہ سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ، نہ ہی یوٹیوب پر. تو پہلے ہم ذرا اس آج جو سائفر کیس تھا اس پر بات کر لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو خبر دوں گا جو شرطیہ مٹ ہے جناب کسی کے پاس نہیں ہوگی. اچھا جی، سائفر کیس کی سماعت تھی، جیل ٹرائل ہے. جج ابو الحسنات ذوالقرنین اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. آج بھی اس کی سماعت ہوئی، اور آج جو اس میں سب سے اہم معاملہ ہوا کہ آج جو استغاثہ کے 25 گواہ ہیں ان کی گواہی مکمل ہو گئی ہے. آج 6 گواہوں کی جو ہے وہ گواہی قلم بند کی گئی، ریکارڈ کی گئی سائفر والے کیس میں یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والے کیس میں، جن میں سابق سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی، سابق سفیر اسد مجید، فیصل ترمزی مقدمے کے انویسٹیگیشن آفیسر اور 2 دیگر گواہان شامل تھے. اچھا، اس کیس کے 28 گواہان تھے، ان میں سے 25 آج مکمل ہو گئے ہیں، جس کے بعد پروسیکیوشن نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جی ہماری یہاں پہ گواہی کلوز ہے، باقی جو 3 گواہ ہیں ہم ان سے وڈرا کرتے ہیں، وہ ہم نے ترک کر دیا، اب ہم ان کی گواہی نہیں چاہتے. تو ہماری جو گواہی ہے وہ آج مکمل ہو گئی ہے. اب کل سے جو ہے فاضل عدالت نے جو حکم جاری کیا کہ یہ جو 25 گواہ جن کے بیانات قلم بند ہوں ان پر جرا ہوگی. تو وہ جرا والا معاملہ آپ کو پتہ اعظم خان نے بھی آنا ہے، اور ان کے پچھلے اور نئے بیان میں جو کنٹرڈکشن ہے اس پہ حوالے سے بھی جرا ہوگی. اور آج جو ہے بڑی امپورٹنٹ جو گواہی دی وہ سابق سفیر اسد مجید نے دی، جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، جنہوں نے وہ سائفر تحریر کر کے بھیجا تھا فارن آفس کو. تو سفیر اسد محمود نے یہ تو کہا کہ جی اس وقت میں نے یہ بھیجا تھا، اور اس کے بعد قومی سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا، مختلف اجلاسوں کو انہوں نے حوالہ کیا، ڈیمارش کرنے کا بھی میری رائے تھی. لیکن انہوں نے ایک چیز کلیئر کی، انہوں نے کہا کہ جی جو میں نے سائفر بھیجا تھا اس میں حکومت یا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش یا تحریک عدم اعتماد یا حکومت سے ہٹانے یا اس طرح کی کوئی بات شامل نہیں تھی. اب یہ وہ مین پوائنٹ ہے جہاں جو عمران خان کے خلاف جاتا ہے، یہاں پر جو سابق سفیر اسد مجید نے دیا ہے، اور اب باقی لوگوں نے بھی بیان دیے ہیں. اب سب پہ جب جرا ہوگی تو پھر آگے بات بڑھے گی. اب میں اب اس خبر کی طرف آتا ہوں جی جو جس کا میں نے آپ سے عرض کیا، اور تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھی کہ جناب عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی خفیہ ہاتھ پائی جی اس میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی نے ایک بار پھر، آج پچھلی تاریخوں میں تو وہ گواہوں پہ چڑھائیاں کرتے رہے نا، آج انہوں نے جج صاحب کے اوپر چڑھائی کر دی شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی وہ تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے. جس پر جج صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب میں نے تو کہا تھا کہ میرے آرڈر کی کاپی آپ ساتھ لگا دیں، بھجوا دیں، ہم آپ کو اس معاملے کے اوپر پوری سپورٹ کریں گے. لیکن قریشی صاحب جو ہے نا ان کو غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اور قریشی صاحب کی اور وہ جو جیلر ہیں ان کی بھی تلخ کلامی ہوئی ہے. قریشی صاحب نے کہا کہ تم اپنی اوقات میں رہو، تو آگے سے جیلر صاحب نے کہا کہ قریشی صاحب تسی بھی اپنی اوقات ہی چلو، اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو نہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہو امریکنز کو. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی آپ جو ہیں وہ اس کا آپ کا اگر پچھلا ریکارڈ دیکھیں فیملی کا تو آپ انگریزوں کے ساتھ آپ کی وفاداری رہی ہے، ہماری نہیں رہی. مطلب اس قسم کی باتیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں آف دا ریکارڈ. اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہوا کیا ہے. اب کل آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے میڈیا ٹاک کرنے پہ خاصا وہاں پہ جھگڑا ہوا، مطلب دھینگا مشتی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے، ایک ہنگامہ مچ گیا عدالت کے اندر اور جیل کے اندر. لیکن آج عمران خان نے وہاں میڈیا ٹاک کی اور ان کو کرنے دی گئی، کسی نے ان کو نہیں روکا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کل تک جیلر اور ڈی اے جی مطلب اس چیز پہ آگے ہوئے تھے، لیکن آج وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. لیکن صرف ان کے پیچھے ہٹنے اور عمران خان کو ٹاک کی اجازت دینے کا معاملہ نہیں. عمران خان نے کیا ٹاک کیا اس پہ میں نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ کا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے وہی پرانی باتیں ساری کی ہیں. امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، اور جناب یہ نواز شریف کے خلاف ساتھ پبلک نہیں، حالانکہ جس وقت وہ بات کر رہے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پبلک نہیں نکل رہی تو نواز شریف کہیں الیکشن سے بھاگ نہ جائے، تو عین اسی وقت نواز شریف لاہور میں نکلا ہوا تھا ریلی کے لیے، اور اتنی دنیا تھی کہ بس تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جتنی گفتگو کی وہ ساری اسی قسم کی. جو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جناب واقعہ کیا ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ کل جب
یہ سارا لڑائی جھگڑا ہوا وہاں پہ. اس کے بعد تو پھر یہ جیل انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کمیونٹی ہال کے اندر انہوں نے باکسز بنائے ہوئے ہیں. ایک باکس میں جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کھڑے ہوتے ہیں یا اور بیٹھے ہوتے ہیں, بینچ وغیرہ لگے ہیں. ایک باکس میں ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ایک اس میں میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو عمران خان اور میڈیا کے لوگوں کے درمیان جو ایک باکس تھا نا, وہ پارٹیشن ہوئی تھی, اس کے اوپر راتوں رات شیشے لگائے گئے اور راتوں ہی رات ہی وہ شیشے اتار بھی دیے گئے. میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ وہ جو باکس تھا عمران خان اور میڈیا کے دوران, کل کی اس جھڑپ کے بعد وہاں پہ جیل انتظامیہ نے شیشے لگانے کا فیصلہ کیا, اور رات کو ہی وہ شیشے, کیونکہ مغرب تک تو تقریباً سماعت ہی چلتی رہتی ہے, تو اس کے بعد رات ہو جاتی ہے, تو رات کو انہوں نے جناب وہ جس طرح بھی بلا کے, جو بھی وہ کارپینٹر وغیرہ کو بلا کے, تو انہوں نے شیشے نصب کرائے تاکہ وہ ادھر عمران خان میڈیا سے بات نہ کر سکیں. اور پھر رات کو ہی کوئی نامعلوم حکم آتا ہے اور صبح سے پہلے وہ شیشے اتار دیے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں, مستند خبر دے رہا ہوں. جدھر دل کرے جا کے جیل والے کو پوچھ لے کہ بھائی جی تسی راتی شیشے لوائے کیوں سن, تو راتوں رات پھر صبح تو پہلے پروسیڈنگ شروع ہونے تو پہلے اتارے کیوں نے. اور اس کے بعد عمران خان نے آج دل کھول کے میڈیا سے باتیں کی. جیلر, ڈی آئی جی, کسی عدالت, کسی نے ان کو نہیں روکا جی, لگے رہو بھائی جی. تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو عمران خان کو سہولت کاری کر رہا ہے. یہ اب چیک کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.